السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأيها الطلبة سندرس في هذه الحصة الفصل الثالث من باب إثبات عذاب القبر، وأخذنا الفصل الأول. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذي في قبره وسوي عليه صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا طويلا فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه، رواہ احمد۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کی صحت پر کلام کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کبیر کے اندر المعجم الکبیر کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حیثمی نے اس کی حدیث کو معجم الزوائد کے اندر ذکر کیا ہے، اور حسینی صاحب الاکمال جو ہے کہتے ہیں فیہ نظر۔ اور اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی ہے محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن جموح، جس کے تعلق سے حسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب الاکمال والے فیہ نظر، اور حیثمی فرماتے ہیں ولم اجد من ذکرہ غیرہ، کی اس حدیث کو اس کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے۔ اور یہ جو محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن جموح جو راوی ہے، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں او خلاصۃ کلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انه لا يعرف ای ان هذا الراوی ضعیف شدید۔ کیا ہے یہ راوی؟ کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس کی ضعف کیا ہے؟ شدید ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے تعلق سے امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے سند کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ محمود بن عبد الرحمن بن عمر بن جموح اس کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو ہم نے اس حدیث کی سند کا دراسہ کیا کہ کس کس کتاب کے اندر کس علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر کون سا راوی جس کی وجہ سے اس حدیث کے اوپر یا اس حدیث کی صحت کے اوپر کلام ہے۔ سب سے پہلے معلوم ہوگا کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن اس کو ہمارے منہج کے اندر داخل اس لیے پڑھ لیتے ہیں۔ کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے سعد بن معاذ کے پاس، یعنی ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے جب ان کی وفات ہو گئی۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، وَأُضِيَ فِي قَبْرِهِ، اور ان کو رکھ دیا گیا ان کے قبر کے اندر، وَسُوِّيَ عَلَيْهِ، اور ان کے اوپر قبر کو جب میت کو جب قبر کے اندر دفن کر دیا تھا تو اس کے کیا کرتے ہیں؟ اس کے قبر کو برابر کرتے ہیں۔ تو وہی ہے سوی علیہ ترابہ، اور اس کے مٹی کو جو اس قبر کے اوپر رکھی جاتی ہے اور اس کو زمین سے اوپر بالش کی جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا برابر کیا جاتا ہے، وہی مراد ہے۔ وسوی علیہ قبر، اور ان کی قبر کو ان کے اوپر برابر کیا گیا۔ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، اس کے بعد جب قبر کو برابر کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی تسبیح کرنی شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا،
کہتے کہ ہم نے بھی تسبیح کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کر دی، کیونکہ صحابہ کرام کا عمل تھا جو کہ حدیثوں کو حفظ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنا، الاقتداء من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا. کیا کرنا؟ اقتداء کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام جو عمل کرتے دیکھتے تھے فوراً صحابہ کرام اس کو کرتے رہتے. جیسے اس کی ایک مثال اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جوتے کے اندر پڑھ رہے تھے، اپنے نال کے اندر پڑھ رہے تھے اور امامت کرا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے دونوں جوتوں کو نکال دیا. پھر صحابہ کرام جو جوتے کے اندر نماز پڑھے تھے ان لوگوں نے اپنے جوتے کو نماز کے اندر نکالنا شروع کر دیا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیوں ایسا کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اقتداء میں. تو کہا نہیں، میرے جوتے کے اندر قدر تھا، میرے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مجھے بتلایا اس لیے میں نکالا تھا، آپ لوگ کیوں نکال دیے؟ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کی ایک ایک عمل کی اقتداء کرتے تھے. تو یہاں پر بھی ویسے اس حدیث کے اندر ذکر ہے، اگر وَإِن كَانَ هَذَا الْحَدِيث ضعيف. فقيل يا رسول الله لما سبحت وكبرت أو ثم كبرت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لماذا فعلت هذا الفعل، أو لماذا سبحت، أو لماذا جعلت يسبح لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك كبرت، لأنهم قبل ذلك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو هم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على أي ميت، فكان هذا الفعل من الأفعال الجديدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، فتعجبوا وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الفعل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال السبب هو لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. The reason was کہ ان کی قبر تضایقہ تنگ ہو گئی تھی، دونوں جانب جو قبر کے ہوتے ہیں وہ آپس میں آ کر کے مل گئی تھیں علی هذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر، حتی فرجہ اللہ عنہ و فرجہ اللہ عنہ، اس لیے میں نے تسبیح کرنی شروع کی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کر دیا. وَإِن كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ هُنَاكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى التي تدل على هذا الفعل أو هذا العمل الذي أو هذا الفعل الذي حدث مع سعد بن معاذ في قبره كما جاء في حديث آخر، وسنأخذ هذا الحديث. ويروي هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد زم زمة ثم فرج عنه، رواه النسائی. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا الذی، یہی ہے یعنی سعد بن معاذ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے کا عرش جو ہے وہ حرکت میں آ گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ حرکت میں آ گیا تھا. تو بھائی عرش تو ایک شریر ہے اللہ رب العالمین کا، اور جو کہ مخلوق ہے جس کے اندر جان نہیں ہے تو وہ کیسے حرکت کرنے لگا؟ تو اس سے یہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے جیسا ادراک اور جیسا فہم عطا کر سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی قد عاتا
فہمن و ادراکن للعرش حتی یمیز بین الارواح، کہ وہ جو روح ہیں آسمان کے اوپر آتی ہیں ان کے درمیان تمیز کر سکیں. تو اسی وجہ سے ھذا الذی، یہ ہے وہ ذات، یعنی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ھذا الذی، اس سے ان کی تعظیم اور ان کی تشریف کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحرک لہ العرش ای ارتاح بصعودہ، جب ان کی روح کو لے کر کے فرشتے اوپر آسمان پر گئے تو اسے حرکت میں آ گئی. اہتز وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے پورے دروازے کھول دیے گئے. یہ بھی ان کی تکریم کے لیے، جیسے کہ بعض مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وَيُقَالُ لَهُمْ اُدْخُلْ مِمَّا تُرِيدُ، کہ اس دروازے سے داخل ہو جا جس سے تو چاہتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر آسمان کے تمام دروازے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے روح کے لیے کھول دیے گئے. جب فرشتے لے کر کے جا رہے تھے، سب چاہ رہے تھے کہ میرے سے، سب چاہ رہے تھے کہ میرے سے، سب چاہ رہے تھے کہ مجھ سے داخل ہو، یا ان کی تعظیم کے لیے یعنی 8 دروازے کھول دیے گئے جس سے چاہے فرشتے ان کے روح کو لے کر کے داخل ہوں. وَشَهِدَهُ أي شَهِدَ أو حضر جنازته، کہ ان کے جنازے میں حاضر ہوئے 70,000 من الملائکہ، کتنے فرشتے؟ 70,000، ایک دو نہیں بلکہ 70,000. کہتے ہیں فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. کہتے ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کے نزول کے لیے. کس کے لیے؟ فرشتوں کے نزول کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں لقد ضم ضمة ثم فرج عنہ، پھر ان کو ایک ضمہ لاحق ہوا. ضمہ بولتے ہیں ملاپ کو، ضمہ ضم میں ملنا، یعنی ان کی دو قبر کی دونوں سائڈیں مل گئیں. لقد ضم ضمة، ان کو ایک قبر کے اندر ایک تنگی محسوس ہوئی. اس کے بعد فرج عنہ، ان سے وہ تنگی دور کر دی گئی، ان سے وہ ہٹا دی گئی. تو کہتے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ایک نیک صالح جو بندے ہوتے ہیں ان کے قبر کو ان کو بھی قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے، یا ان کو بھی قبر کے اندر یہ ضمہ لاحق ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے ابو القاسم السعدی اپنی کتاب روح کے اندر فرماتے ہیں لا ينجو من زغطۃ القبر لا صالح ولا طالح، چاہے نیک بخت ہو چاہے بدبخت ہو، ہر کسی کو یہ زغطہ قبر والا لگے گا کہ ایک مرتبہ سب کو قبر دبوچے گی. اور یہاں پر پہلی چیز بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کافر و مسلم کے ضبطے کے اندر یا ضم کے اندر فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلم کا ضبطہ ہوگا یا مسلم کا جو ضم ہوگا وہ ایک مرتبہ ہوگا، ان کو ایک مرتبہ قبر دبوچے گی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کشادہ ہو جائے گی. اور جو کافر کا ہوگا وہ ہمیشہ ان کو دبوچے ہی رہے گی، ان کی قبر ان پر کشادہ نہیں کی جائے گی. اور یہ مسلم جو ہوتے ہیں جب ان کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے. لیکن اگر سب کے ساتھ ایسا ہوتا تو صرف اور صرف یہ بات محل نظر ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جب سب کے ساتھ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی صحابہ کرام کے ساتھ جب بھی جو بھی دفن کیا گیا یا جو بھی انسان دفن کہتا ہے عام حدیث فرماتے، یعنی جب یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام نہیں بلکہ خاص کا واقعہ ہے اور ان کے ساتھ خاص ہوا. ضروری نہیں کہ ہر مسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ضمہ ہو اور قبر اس کو دبوچے. کہتے ہیں کہ
الحکیم الترمذی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی والے ترمذی نہیں بلکہ دوسرے ہیں، حکیم الترمذی جن کی وفات تقریباً 378 یا ایسے کچھ میں ہوئی ہے، کہتے ہیں سب هذا الضغط انه ما من احد الا وقد علم بذنب او علم بذنب ما فتدركه هذه الضغطه جزاء له ثم تدركه الرحمه، کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ قبر کا ایک زختہ اس کو لاحق ہوگی، اس کے بعد اس کو رحمت اس کے اوپر آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو زختہ تھا ان کا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ تھا التقصیر فی البول، التقصیر فی البول اور التقصیر من البول، کہ وہ جب پیشاب کرتے تھے تو طہارت حاصل کرنے میں تھوڑی بہت کوتاہی برتتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ زختہ لاحق ہوا تھا، جیسا کہ دوسری حدیثوں کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نجا احد من زغطۃ القبر لنجا سعد، کہ اگر کوئی قبر کے زغتے سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ تھے سعد، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ وَلَقَدْ ذَمَّ ذَمَّةً اخْتَلَفَتْ مِنْهَا أَضْلَاعُهَا مِنْ أَثَرِ الْبَوْلِ، اور وہ کیا تھا، یعنی اس حدیث کے اندر ہے کہ وہ جو زختہ تھا ان کو وہ پیشاب میں تقصیر کی وجہ سے تھا، اور اسی طریقے سے دوسری اور کئی حدیثوں کے اندر ہے کہ ان کو جو زختہ لاحق ہوا تھا وہ پیشاب میں طہارت میں تقصیر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور عذاب قبر جو ہوتی ہے اس میں دو کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے عذاب قبر، اگر کوئی بندہ ان دونوں کام میں مبتلا رہا تو اس کو عذاب قبر لاحق ہوگی۔ وہ پہلی چیز ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچ پانا، اور دوسری چیز ہے غیبت اور نمیمت۔ تو اگر ہر کوئی انسان اگر پیشاب کے چھینٹوں سے یا نمیمت سے چغلخوری سے نہیں بچ پائے گا تو اس کو قبر کے اندر یہ عذاب ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے جو علماء نے تفسیر کی ہر کسی کو، اور بہت مشکل ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ جو معصوم الخطا ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام جو کہ ان سے بھی کبھی کوئی غلطی کا امکان ہے، لیکن انبیاء کرام کے علاوہ ہر کوئی ان دو فعلوں سے بچنا اس کا امپاسبل ہے، الا من جعلہ اللہ سبحانہ وتعالی من اولیائہ۔ تو یہ عذاب قبر کے جو سبب ہیں وہ یہی ہے کہ اگر نمیمت چغلخوری آدمی کوئی کرتا ہے یا پیشاب کے چیز سے نہیں بچ پاتا ہے تو اس کو عذاب قبر لاحق ہوگی۔ اور آج کا درس ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔